بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ویڈیوز میں نماز کی شرائط کا بیان کیا تھا، وہ چیزیں کہ جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری اور واجب ہے۔ نماز کے اندر کی فرائض شروع کرنے سے پہلے مختصراً نماز کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ نماز کا دین میں کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت اور مقام انسان کے دل میں ہوتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر انسان خوشی خوشی اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اس فضیلت کو اور اس کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے شروع میں ہی پہلے ہی صفحے میں متقین کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو پہلی تعریف ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بار بار اس چیز کو ذکر فرمایا، کم و بیش 700 مرتبہ اس چیز کو ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ تو اس لیے نماز کا ایک بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے، اور ایک ہی آیت سے اس کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بار بار اس چیز کو ذکر کرنا، بار بار ایک چیز پر متنبہ کرنا اور اس کی یاد دہانی کرانا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے ایک عمارت کوئی شخص بناتا ہے اور اس میں ایک ستون چھوڑ دیتا ہے، اس کی جگہ خالی رکھتا ہے، تو وہ عمارت نامکمل ہوتی ہے، بلکہ کچھ ہی عرصے میں وہ عمارت گر جایا کرتی ہے، اس کی بنیاد کمزور ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح نماز بھی دین میں ایک اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو ادا نہیں کرتا، نماز سے غفلت برتتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی دین میں کمی آ جاتی ہے، دین اس کا نامکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صالحاں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازی کا انجام فرعون، حامان، قارون کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا، یہ بات بتلائی کہ دین میں نماز کا کتنا اہم مقام ہے۔ اگر انسان نماز سے غفلت برتتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو خدا نخواستہ اللہ رب العزت اگر اس کی پکڑ کریں گے تو پھر سزا وہ ہوگی جو فرعون وغیرہ کو دی جائے گی۔ یعنی کافروں کے ساتھ اس کی تشبیہ دی اور اس کے مقابل کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کسی گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس چابی نہ ہو، جب چابی ہوگی تو انسان اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس، مسلمان کے پاس نماز کی کنجی نہیں ہوگی تو جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ اس لیے ہمیں یہ کنجی ہر حال میں اپنے پاس رکھنی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے پاس یہ کنجی ہو، اور جب ہم جنت کے در پر پہنچیں، دروازے پر پہنچیں، تو ہم اس کو کھول سکیں اور وہ ہمارے لیے آسانی سے کھل جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے،
جس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے وہ نماز ہی ہے، ورنہ عموماً مسلمان اور غیر مسلم ایک ہی جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم میں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا، ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا بدن کافروں کے جیسے ہی ہے، غیر مسلموں کے جیسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم نماز ادا کرنے والے ہوں گے، اپنے وقت کی 5 نمازیں ادا کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، عشق کا تقاضا یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنا ممکن ہو راحت پہنچائیں۔ جب آنکھوں کی ٹھنڈک حضور نے فرمایا کہ نماز میں ہے اور نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی تو ہے ہی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سے مختصراً وقت جو ہے وہ نماز کے لیے نکالنا پڑے گا، اور ہم اس کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ بعض لوگ مجھ سمیت بہت سارے اس چیز میں غفلت برتتے ہیں اور بہت سارے اس چیز کو لاپرواہی سے لیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اور یہ بھی کوئی ادا کرنے کی بات ہے، کوئی نہیں، ہم جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، رمضان شریف میں پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ صرف 2-4 مہینوں کی یا مہینے میں 2-4 جمعوں کی نماز نہیں، بلکہ 5 وقت کی ہر مسلمان پر، بالغ عاقل پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے اور اس چیز کی طرف آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن اس چیز کی وجہ سے جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری ہوگی تو باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، اگر نماز میں کمی ہوگی تو باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جب نماز کا حساب ہوگا تو نماز پر ہی آئندہ اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو باقی اعمال ہیں وہ کتنے پورے ہیں اور کتنے کھرے ہیں۔ جب ہماری نماز ہی نہ مکمل ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی، تو پھر باقی چیزوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ جب اتنی اہم چیز اور اتنی اعلیٰ چیز میں کمی ہو گئی کہ جس کا تمام عبادتوں میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے اور سب سے پہلے اس کا حساب ہونا ہے، تمام چیزیں ہمارے سامنے ہونے کے باوجود جب ہم اس چیز میں غفلت برتتے ہیں، اس چیز کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو یقیناً باقی اعمال بھی ہم پس پش ڈال دیں گے اور باقی اعمال پر بھی پابندی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے اور خصوصاً ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی دعا کریں، باقی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں۔ جب ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ باقی تمام اعمال بھی کرنے کے لیے ہم تیار اور آمادہ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت باقی اعمال کی بھی ہمیں قوت اور طاقت دیں گے۔ جب ہم ایک ہی عمل کو ادا نہیں کر سکتے، اسی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو باقی اعمال کی توفیق بھی ہم سے سلب ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگتا ہے، اور جب کرتا جاتا ہے تو نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہوتی، کوئی اچھی بات اس سے نہیں نکلا کرتی، وہ شر ہی شر کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے دل کو اس حد تک جانے سے روکنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اتنا گندا ہو جائے، اتنا میلا ہو جائے کہ ہم اچھائی کو اچھا ہی نہ سمجھیں، برائی کو برا ہی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت
ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔